نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه ترابا فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم لا تبطلوا تبطلوا باطل کرنا، بیکار کرنا، ضائع کرنا، تو مت ضائع کرو۔ صدقات صدقتن کی جمع، المن من کہتے ہیں احسان کو، اذا تکلیف پہنچانا، ایذار آسانی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ رعاء الناس، ریا دکھانا، ریاکاری کا لفظ بھی ہوتا ہے، دکھلانا، الناسی لوگوں کو۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، صفوان کہتے ہیں صاف ستھرے پتھر کو جس پر کوئی چیز ٹھہرے نہ۔ تراب کہتے ہیں مٹی۔ اصابہ، اصابہ یصیب پہنچے اسے، پہنچنا۔ وابل تیز بارش۔ فترکہ، فا الگ ترکہ چھوڑ دے ہو اسے، صلدن صاف ستھرا کر کے۔ لا یقدرون وہ قادر نہیں ہوں گے، کسبوا جو کچھ انہوں نے کمایا۔ لا یہدی ہدایت نہیں دیں گے۔ ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم اپنے صدقات کو ضائع مت کرو احسان کر کے اور تکلیف پہنچا کے، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے اور نہیں ایمان لاتا اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، پس اس کی مثال اس پتھر جیسی ہے، صاف ستھرے پتھر جیسی ہے جس کے اوپر مٹی ہو، پس اس کے اوپر تیز بارش آئے اور اسے صاف کر کے چھوڑ دے۔ نہیں قادر ہوں گے یہ کسی چیز پر اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ نیک اعمال اور خصوصاً اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب اور حکم ان آیات میں دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ نیکی کرنا کافی نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کافی نہیں، اس خرچ کیے ہوئے کو اپنے پاس سنبھالنا اور محفوظ کرنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح نیک عمل کرنا ایک ہمت کا کام ہے، بغیر ہمت کے نیک عمل نہیں ہو پاتا۔ اچھی بات ہے، ہمت ہونی چاہیے،
لیکن نیک عمل اس طرح کا بھی ہونا چاہیے کہ وہ ساری محنت ضائع بھی نہ ہو جائے، ساری محنت ضائع بھی نہ ہو جائے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ جو آدمی نیک عمل کر رہا ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہو جائے۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، نماز کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ فرمایا ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے۔ جو مومن ہوگا نماز پڑھے گا، کافر نماز نہیں پڑھتے، اتنی بڑی چیز ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں، ان کی نماز ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، اٹھے بھی ہیں، پاکی بھی حاصل کی ہے، پہنچے بھی ہیں، پڑھی بھی ہے، لیکن کوئی نہیں، ادھر کی ادھر ہی ختم ہو گئی، بیکار ہو گئی۔ تو اپنے اعمال کو، نیکیوں کو کارآمد بھی بنانا ہے، کارآمد بھی بنانا ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں کہ اگر انسان ان میں سے کوئی کام کر لے تو انسان کا عمل پھر ضائع ہو جاتا ہے، چاہے پوری شرائط کے ساتھ کیوں نہ کیا ہو، پھر بھی وہ نیک عمل ضائع ہو جاتا۔ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ذکر فرمائیں، جن میں ایک بہت بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے کفر کو ذکر فرمایا اور دوسری چیز شرک کی ذکر فرمائی، کہ بڑے سے بڑا عمل کر لیں کفر کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے، بڑے سے بڑا نیک عمل ہو، بڑے سے بڑے نیک عمل کر لیں آپ، لیکن کیا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، شرک کر لیا سارے عمل ضائع ہو جائے، نیکی باقی نہیں بچے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، چاہے اخلاص کے ساتھ اس نے کیوں نہیں خرچ کیا، مال بھی حلال تھا، طریقہ بھی حلال تھا، بندہ بھی مستحق تھا جس کو دیا، لیکن اس کے بعد کیا کیا، المن، احسان جتلایا اس پر کہ دیکھو میں نے تجھے یہ چیز لے کر دی ہے، میرا تمہارے اوپر احسان ہے، تم تو پھنسے تھے، میں نے یہ کام کر کے دیا تمہارا۔ فرمایا بس احسان جتلاتے ہی وہ نیک عمل سارا ختم ہو گیا، اس کا ثواب اب کوئی نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح تکلیف دہ رویہ اختیار کرنا، چاہے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن اپنا انداز اس کے ساتھ ایسا اختیار کیا کہ اس کا کوئی نیک عمل نیکی تو کی اس کے ساتھ، لیکن اس کے بعد اس کو اپنا غلامی سمجھنے لگ گیا، میرا فلاں کام کر دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا، وہ مجبور ہے بیچارہ، اس نے اس کے ساتھ اچھائی کی ہوئی ہے، لیکن دل سے وہ کڑتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، زبان سے وہ بھی نہیں کہہ رہا، یہ بھی نہیں کہہ رہا، نیک عمل اس کا ختم ہو گیا، اس کی نیکی باقی نہیں رہی۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان کر کے، تکلیف پہنچا کر کبھی ضائع نہ کیا کرو، بیکار نہ کیا کرو، لا تبطلوا، بیکار ہو جاتے ہیں۔ جب صدقے جیسی عظیم ترین چیز، صدقے جیسی عظیم ترین چیز ضائع ہو جاتی ہے تو عام نیکی کہاں رہے گی؟ مشکوٰۃ شریف میں روایت موجود ہے نا، اللہ اکبر، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ جب اللہ نے ان پہاڑوں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو اتنے مضبوط پکے، فرشتوں نے پہاڑوں کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے پروردگار آپ نے ان پہاڑوں سے زیادہ بھی کوئی مضبوط چیز پیدا کی ہے جو اس سے بھی سخت ہو؟ خود پہاڑوں کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا والجبال اوتادا، یہ میخیں ہیں، ان سے بھی سخت چیز کوئی پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں، وہ لوہا ہے جو پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے، پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے، لوہا اس سے بھی سخت ہے۔ اچھا پروردگار
لوہے سے سخت چیز کوئی ہو؟ فرمایا آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، لوہا بھی اس کے اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح پانی ہے، آگ اس سے بھی سخت ہے۔ پروردگار آگ سے بھی کوئی سخت چیز آپ نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، کہ پانی کے اندر بڑی طاقت رکھی۔ ساری دنیا نے دیکھ لیا نا پانی کی کیا طاقت ہے، بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی بلڈنگیں، وہی پتھر کیسے بہتے جا رہے ہیں جنہیں ہلانا مشکل ہوتا ہے، پہاڑ کے پہاڑ سرکتے جا رہے ہیں، بستیوں کی بستیاں اجڑتی جا رہی ہیں۔ فرمایا پانی اس سے بھی سخت ہے۔ پروردگار اس پانی سے سخت چیز بھی آپ نے کوئی پیدا کی؟ فرمایا ہوا ہے جو اس پانی کو بھی اٹھا کے لے جاتی ہے، بادل وغیرہ۔ فرشتوں نے پھر پوچھ لیا پروردگار اس سے بھی کوئی سخت چیز ہو، اس سے بھی کوئی سخت چیز ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا غضب اور میرا غصہ اس سے بھی سخت ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے غضب کے سامنے کچھ بھی نہیں، نہ یہ پہاڑ، نہ لوہا، نہ آگ، نہ پانی، نہ ہوا، کچھ بھی نہیں۔ میرا غضب، میرا غصہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں نے پھر پوچھ لیا پروردگار آپ کے غضب اور ناراضگی سے بھی سخت چیز کوئی ہے جو اس سے اگلی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، وہ صدقہ ہیں، جب بندہ صدقہ دیتا ہے تو میرا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ فرمایا صدقہ اس سے بھی بڑی چیز ہے، صدقہ اس سے بڑی چیز ہے۔ تو صدقے جیسی چیز اللہ نے فرمایا احسان کرنے سے اور تکلیف دینے سے ضائع ہو جاتی، اتنی بڑی چیز جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دے، لیکن خود کیا ہے؟ صرف اللہ کے بندے پر احسان جتلانے سے نیکی ختم ہو جاتی، اس کو تکلیف پہنچانے سے نیکی ختم ہو جاتی۔ اور اسی طرح فرمایا تیسری چیز کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، وہ آدمی جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، لوگ دیکھیں، ریاکاری اس میں مقصد ہے۔ فرمایا اس ریاکاری کی وجہ سے بھی اس کا نیک عمل ختم ہو جاتا ہے، باقی نہیں رہتا، کیونکہ اللہ تو نیک عمل قبول کرتے ہیں۔ وہ آگے آ رہا ہے، ایک تو ایمان ہونا چاہیے اور ایمان کے بعد اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص ختم، نیک عمل ختم، اخلاص ختم، نیک عمل ختم۔ اللہ کو تو وہی عمل چاہیے، اللہ کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک ہی عمل ہے، نیت سے فرق پڑ جاتا ہے، نیت سے فرق پڑ جاتا ہے۔ الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ فرمایا کہ ہجرت جیسا عظیم کام جس نے صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کیا تو اس کی یہ ہجرت اللہ کے لیے شمار ہو۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، فرمایا جس نے ہجرت کی صرف دنیا کے لیے کہ اسے حاصل کر لوں، یا صرف کسی عورت سے نکاح کے لیے، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جس نیت سے اس نے ہجرت کی اسے وہی ملے گا، اجر و ثواب کوئی نہیں ملے گا، اسے عمل ضائع ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا عمل۔ رعاء الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، لوگ کہیں بڑا سخی ہے، بس اس دن بات ختم ہوگی، کوئی ثواب نہیں۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اسی طرح چوتھی چیز جس سے نیک عمل ضائع ہو جاتا ہے وہ عقیدے کا درست نہ ہونا، عقیدے کا درست نہ ہونا،
جو انسان اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ عمل کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد، فرمایا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے نیک عمل کی مثال، بڑے بڑے وہ نیک عمل کر لیں، ہسپتال بنوا دیں، سڑکیں بنوا دیں، کیا سے کیا کر دیں، کرماد، فرمایا مثال اس کی اس طرح جیسا راکھ ہوتی ہے، راکھ ہوتی ہے، راکھ اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، فرمایا کہ جکھڑ کے دنوں تیز ہوا چلے اس راکھ کو اڑا کے لے جاتی۔ ایک کاغذ جلایا ہوا پڑا ہو نا، جلا ہوا، تو ذرا سی ہوا آئی تو کس طرح وہ چلا جاتا ہے، کچھ باقی نہیں بچتا۔ فرمایا بڑے سے بڑا نیک عمل کر لو، جب کفر کی آندھی چلتی ہے تو وہ راکھ باقی نہیں رہتی، بچتا کچھ نہیں ہے، سب گیا، سب گیا۔ شرک کی آندھی چلی، سب چلا گیا۔ والیوم الآخری، اسی طرح ایک کوئی شخص عقیدہ آخرت نہیں رکھتا، آخرت کا قائل نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہے، فرمایا اس کا عمل بھی بیکار اور ضائع ہو جاتا ہے۔ احسان سے، ایذاء سے، ریاکاری سے، اللہ پر اور قیامت پر ایمان نہ رکھنے سے یہ عمل ضائع ہو جایا کرتے۔ اور یہاں دیکھیے اللہ نے ریاکاری اور عدم ایمان کو کٹھا ذکر کیا کہ احسان کرنا اور تکلیف دینا یہ ایسے ہے جس طرح لوگوں کو دکھلاوے کے لیے عمل کرنا اور ایمان نہ لانا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں کہ اس سے بھی ضائع ہو جاتا ہے عمل، اس سے بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ریاکاری اور عدم ایمان کو اللہ نے ذکر کیا، فرمایا ریاکاری ایمان والے کر ہی نہیں سکتے۔ ایمان والا تو جو کام کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، یہ تو کافروں اور منافقوں کا کام ہے کہ وہ اپنے عمل لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں۔ ایمان والے کی شان یہ نہیں ہوتی۔ پھر عمل ضائع ہونے کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا، ایک مثال کے ذریعے فرمایا کہ تم یہ دیکھو کہ ایک چٹان ہو، چکنی چٹان جس پر کوئی چیز ٹھہرتی نہیں، اور اس پر آہستہ آہستہ مٹی جمنا شروع ہو جائے، تھوڑی 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 تھوڑی، ایک مقدار میں اس پر مٹی جم گئی۔ اب ایک شخص اسی مٹی میں دانہ ڈال دیتا ہے آ کے کہ چلو اس پر کچھ نہ کچھ اگائے گا، تو دانہ باہر بھی نکل آتا ہے، سبزہ نظر بھی آتا ہے، بڑا وہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھا ہے یہ تو کھیتی ہو گئی اس کے اوپر۔ فرمایا اللہ کی طرف سے بارش آئی اور بڑی تیز دھار، موسلا دھار بارش جب آئی تو وہ مٹی ساری کی ساری بہہ کے چلی گئی، تھوڑی تھوڑی اوپر تھی۔ اس کے بعد وہ پتھر اسی طریقے سے صاف ستھرا، اس پر کچھ بھی نہیں۔ فرمایا یہی حالت ان لوگوں کی بھی ہے کہ جس طرح تھوڑی سی مٹی میں دانہ ڈالنے والا خوش ہوتا ہے کھیتی ہو گئی، یہ بھی خرچ کر کے کہتا ہے میں نے بڑا عمل کر لیا اور بڑی نیکی کمائی، اللہ کی مخلوق کو دیا، فلاں کیا، ساتھ ہی کفر کی بارش آئی اور سب صاف ہو گیا، سب صاف۔ لا يقدرون علی شیء مما کسبوا، جس طرح اس کسان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، الٹا اپنا دانہ بھی اس کا بہہ گیا، جو اس نے اس کھیت میں ڈالا تھا وہ بھی باقی نہیں بچا، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ جب قیامت کا دن جو روز جزا ہیں وہ آئے گا تو اس کا خرچ کیا بھی اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اس دن قیامت کے دن اللہ ایمان والوں کو جنت کا راستہ دکھلا رہے ہیں کہ وہ جنت کا راستہ ہے، چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، جنت میں جاؤ، وہ راستہ، جنت کا دروازہ کھل گیا ہے، جاؤ، ہدایت مل رہی ہوگی۔
اللہ تعالیٰ جزا کے دن ان کافروں کو جنت کا دروازہ نہیں دکھائیں گے، انہوں نے تو جہنم میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے، یہ وہاں جا گریں گے۔ تو اللہ نے ایمان والوں سے فرمایا جو نیک عمل کرو اسے سنبھالنے کی بھی کوشش کرو، سنبھالنے کی بھی کوشش کرو، کسی موقع پہ ضائع نہیں کرنا۔ ایک اللہ والے کے متعلق آتا ہے نا کہ وہ مہمان بنے کسی کے ہاں، تو جس کے ہاں مہمان بنے اس نے اپنے نوکر کو کہا بھائی ادھر آؤ، وہ دوسرے حج سے جو میں پیالہ وہ گلاس لایا تھا نا اس میں پانی لے کے آؤ ان کے لیے۔ حضرت نے فرمایا دیکھو 2 حج کیے اور ایک جملے میں ضائع کیے، تم نے 2 حج کیے ایک جملے میں ضائع کیے، بتلانے کے لیے کہ میں نے 2 حج کیے ہوئے، دوسرے حج کے موقع پر میں یہ چیز لے کے آیا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ سیدھا کہو کہ وہ چیز لے کے آؤ، اس میں اپنے حج کے تذکرے کیا؟ حج کیا اللہ کے رضا کے لیے اور آتے ہی اپنے گھر کے باہر تختی لگا دی حاجی افضل صاحب، فوراً جو ہے نا حاجی، دوسرا تیسرا کر لیا پٹی بدلو جی الحاج صاحب ہو گئے۔ یہ اللہ کے لیے کیا، لوگوں کو بتانا ہے کہ ہمیں حاجی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نیکی کریں اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں، اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں۔ اپنا اکاؤنٹ کون بتاتا ہے کہ سب کو دکھاتا پھرے میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، اور اللہ کے ہاں جمع کراتا نہیں اور لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے میرا یہ نیک عمل ہے، میرا یہ نیک عمل ہے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ضائع ہونے سے بھی ہمارے نیک اعمال کو بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔